الف اللہ ہے اور بے بشر ہے. الف اللہ اور بے بشر کے عنوان سے ہماری یہ نشست مشیت نے انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے. دنیا میں جو مختلف ادیان ہیں ان ادیان میں سے ایک بڑا دین کرسچینٹی یعنی کہ مسیحیت. اس عنوان سے آج ہمارے پاس بہت ہی معزز مہمانان گرامی موجود ہیں. جناب بشپ ڈاکٹر اکبر کھوکھر صاحب، آپ چیئرمین ہیں فرسٹ بشپ کونسل آف پاکستان جو 1986 سے رجسٹرڈ ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بشپ فرانسس پال صاحب جو فائنانس سیکرٹری ہیں فرسٹ بشپ کونسل آف پاکستان. ریسپیکٹیبل جناب بشپ سلیمان مسیح صاحب جنرل سیکرٹری ہیں فرسٹ بشپ کونسل آف پاکستان کے. پاسٹر شریف مسیح سہوترا صاحب جو کہ چیئرمین ہیں ورلڈ مشن کونسل کے. جی بشپ صاحب، کیا کرسچینٹی خدائے واحد و یکتا کی قائل ہے؟ یس. سب سے پہلے ہمیں استشنا کی کتاب اس کے 4 باب میں لکھا ہے، اور یہی یسوع مسیح نے چاروں انجیلوں میں فرمایا ہے کہ سن اے اسرائیل، اپنی ساری عقل سے، اپنی سارے ذہن سے، اور تمام جو اس میں لکھا ہے کہ صرف اور صرف واحد ایک خدا ہے. سر اگر ایک خدا ہے تو یہ آپ کا عقیدہ تثلیث مقدس، یہ تو پھر یکتائی کو توڑ رہا ہے کہ وہاں پہ 3 ہے، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک روح القدس ہے. اس لیے کہا کہ اس میں 3 اقویم ہیں، جسے جیسے کہ انسان میں بھی 3 چیزیں ہیں، جانوروں چرندوں پرندوں میں 2 ہیں، لیکن انسان میں 3 چیزیں ہیں. اسی طرح جو ہے خدا باپ، خدا بیٹا اور روح القدس کہا گیا. تو انسان میں 3 اس لیے ہیں کہ اس میں جسم ہے، جان ہے اور روح ہے. اس کو تثلیث کہا گیا ہے، اور تثلیث کا مطلب ہے کہ جو باپ کرتا ہے وہ بیٹا کرتا ہے، اور جو بیٹا کرتا ہے دونوں پاک روح کی ہدایت سے. بشیر صاحب، یہ تینوں ایک ہی ہستی کے نام ہیں، 3 منصب ہیں، تینوں ایک ہی ہستی کے نام ہے، اس لیے ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، خدا واحد کو. ایک انجیل جو ہے وہ مرکز کی، ایک متی کی، ایک لوکا کی اور ایک یوحنا کی. یس. یہ 4 انجیلیں موجود ہیں اس وقت. جی. جو آسمانی انجیل ہے جی وہ کہاں پر، وہ کیوں معدوم؟ دیکھیں، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس بائبل مقدس ہے اس میں 66 کتابیں. کیا یہ بائبل مقدس آسمانی کتاب ہے جس میں 66؟ جی، میں اسی پر آتا ہوں. جی. اسی پر آپ کو جس کی وضاحت کروں گا. اس میں سب سے پہلے پرانے عہد نامے میں ہم جاتے ہیں تو 39 کتابیں ہیں جی، اور نئے عہد نامے میں جاتے ہیں متی کی انجیل سے شروع ہو کر مکاشفہ کی انجیل تک ہے، اس میں 27 کتابیں ہیں. لیکن ان کو پوری بائبل کو جو 66 کتابیں ہیں ان کو لکھنے کے لیے 1600 سال کا عرصہ لگا. ان کتابوں کو لکھی گئی ہیں اور یہ خدا کے الہام سے اور روح القدس سے لکھی گئی ہیں. روح القدس نے لکھوائی ہیں. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس میں لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ کیونکہ لکھنے والے کی ذاتی رائے بھی تو بیچ میں شامل ہو سکتی ہے. بائبل میں پرانے عہد نامے میں بھی لکھا ہے، نئے عہد نامے میں بھی لکھا ہے. آپ کو یقین ہے کہ اس کے اندر کوئی انسانی سوچ یا انسانی کا کوئی اپنی رائے اس میں نہیں ہے، یہ الہام سے اینتھروپولوجی میں، تاریخ میں، اور اس کو لکھنے والے جو ہیں وہ 40 جو ہے مصنف. لیکن بشپ صاحب اگر لاجیکلی دیکھیں جو حالات واقعات کے ساتھ جب وقت گزرتا ہے تو چیزوں میں تحریف بھی آ جاتی ہے. جی. چیزوں میں لوگوں کی اپنی پسند ناپسند بھی شامل ہو سکتی ہے، بالخصوص جو لکھ رہا ہوتا ہے، جو آتھر ہے اس کا، یا جنہوں نے تدوین کی ہے، جمع کی ہے، تالیف کی ہے، کلیکٹ کی ہے نا. جی 1600 سال کا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر ایک امریکہ میں بیٹھا لکھ رہا ہے تو اس کے کئی سال اس جہاں سے جانے کے بعد دوسرا جو ہے وہ روس میں بیٹھا لکھ رہا ہے، اور تیسرا جو ہے کئی سال کے بعد جو ہے وہ یو کے میں بیٹھا لکھ رہا ہے، کسی ہندوستان میں بیٹھا لکھ رہا ہے. اس میں فرق نہیں ہے کیونکہ روح ایک ہے. بشپ سلیمان مسیح صاحب، سر 3 طرح کے سیکٹ جو ہیں کرسچینٹی میں، ایک رومن کیتھولک، ایک پروٹیسٹنٹس اور ایک آرتھوڈاکس. آپ کا جو یہ کونسل ہے فرسٹ بشپ کونسل آف پاکستان، یہ کون سے سیکٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟
یہ پروٹسٹنٹ کے عقیدے کو تسلیم کرتی ہے. آپ پروٹیسٹنٹس ہیں؟ جی جی، جب تک اس کو نہیں مانتے وہ مکمل مسیحی نہیں ہے. ٹھیک، تو جو باقی لوگ ہیں رومن کیتھولک وہ مسیح نہیں ہیں آپ لوگ؟ وہ بھی مسیحی ہیں لیکن وہ اپنے عقیدے پر قائم ہیں. سر آپ نے بھی فرمایا کہ صرف مسیح یہی لوگ ہیں جو پروٹیسٹنٹس ہیں. نہیں سوری، وہ بھی مانتے ہیں، جی، وہ بھی مسیح کو مانتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ اس عقیدے کے ساتھ فرق ہے. آپ ان کو کرسچن تسلیم کرتے ہیں؟ کرسچن ہے وہ کرسچن لیکن اس عقیدے کے مطابق نہیں ہے. جی بشپ اکبر صاحب کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور زندگی میں چرچ گئے، چرچ تعمیر کروائی انہوں نے؟ جی، یسوع مسیح بہت دفعہ چرچ گیا، بہت دفعہ چرچ گیا، اور تمام جتنے بھی ان کے ساتھ اس کے حواری تھے یا اس کے شاگرد تھے رسول، وہ بھی چرچ گیا. لیکن سر اس وقت تک تو یہودی مذہب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت چل رہی تھی، کیونکہ یہ تو اس میں تو چرچ نہیں تھا. اس میں ہیکل تھی، لیکن ہیکل جو یہودیوں کی تھی، اور اس میں یہ ہے کہ یسوع مسیح بھی تو یہودی خاندان میں سے آئے، انہوں نے پوری شریعت پر عمل کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جی سر پھر انہوں نے ورشپ بھی کی ہوگی، خدا کی عبادت بھی کی ہوگی. جی، خدا کی عبادت وہ کرتے تھے. آپ حضرت عیسیٰ کے فالوور ہیں، جی آپ کے اوپر لازم واجب ہے کہ آپ ان کے طرز عمل پہ، طریقہ کار پہ عمل کریں. جی کیا آج جو مسیحی برادران چرچز میں ورشپ کر رہے ہیں یہ بہن ہی وہی والا طریقہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا؟ جی بالکل وہی طریقہ ہے، اور اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور کہا کہ ایسا مجاز رکھو جیسا. سر میں طریقے پہ بات کرنا چاہتا ہوں. جی. دیکھیں جس طرح دوسرے ادیان نے ورشپ کی، میڈیٹیشن کی ایک مشق دی ہے، ہمارے ہاں نماز کا سلسلہ ہے. جی. تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو آج کے دور کا کرسچن چرچ میں جا کے سنڈے کو پرے کرتا ہے، کیا اس طریقے سے جیسس نے پرے کی؟ جی بالکل اسی طریقے سے پرے کی. آپ کی بالکل بات درست ہے، اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے اس نے بائبل مقدس کے مطابق تعلیم دی. آپ سب میرے دوست، میرے بزرگان یہاں بیٹھے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ مانتے ہیں. آپ کے اوپر لازم واجب ہے کہ جو طریقہ کار اس نے اپنی زندگی میں اڈیپٹ کیا ہے، مثلاً اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا، اس میں لباس بھی آتا ہے. یہ جو آپ نے لباس اس وقت زیب تن فرما رکھا ہے، آپ نے لباس جو پہنا ہوا ہے، کیا اس کا بھی کوئی تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرز زندگی کے ساتھ، ان کی سنت کے ساتھ ہے؟ یہ سب سے پہلے تو یہ ایک کاہن کا لباس ہے، اور جب ہم خروج کی کتاب جب پڑھتے ہیں تو اس میں موسیٰ کا جو بڑا بھائی ہے اس کا نام ہارون ہے، اور اس کو جو ہے خروج کی کتاب 24 اور 25 باب میں یہ اسپیشلی طور پر لباس کے متعلق خدا کے الہام نے وہاں پر موسیٰ کو لکھوایا کہ کون کون سا کس طرح سے آپ نے لباس پہن کر ہیکل میں جانا ہے. تو سر وہ اسی رنگ کا لباس تھا جو حضرت عیسیٰ نے؟ مختلف اس میں تو یہی رنگ لکھا ہوا ہے، لیکن لوگ جو ہے کاہن جو ہے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے ہمارے سردار کاہن ہے، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، اس لیے جو بھی اپنے مختلف جو یہاں پر ڈنومینیشن ہے انہوں نے مختلف بنائے، لیکن اصل میں یہی رنگ جو ہے اس لیے یہ کاہن کا رنگ ہے. جناب بشپ فرانسس پال صاحب، جتنی بھی معاشرتی اور اخلاقی برائیاں ہیں، جیسا کہ چلیں شراب نوشی، کیا کرسچینٹی میں شراب نوشی کی اجازت ہے؟ جی، اکارڈنگ ٹو دا بائبل خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شرابی، شراب پینے والا وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. یعنی اگر وہ زمین پر رہ کر شراب نوشی، نشے بازی کرے گا تو یہ گناہ کے زمرے میں ہے، تو وہ جنت الفردوس میں داخل نہیں ہو سکتا مرنے کے بعد. طے ہو گیا کہ شراب نوشی آپ کے ہاں بھی جی ممنوع ہے، منع ہے، حرام ہے؟ بالکل حرام ہے. حرام ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ ہر کرسچن آج کے دور میں، میرے اپنے جاننے والوں میں سے کئی لوگ، ان کے نام تو لائسنس ہیں جو لکھ کر بیچتے ہیں اور شراب فروشی میں بھی ملوث ہیں، اور میں نے اکثریت کرسچنس کی دیکھا کہ وہ شراب نوشی کے لیے وہ بالکل نارمل ہیں اور ان کی روٹین میٹر ہے. اصل میں تو یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے؟ آپ لوگوں کو روکتے نہیں ہیں؟ آپ لوگ تو عالم ہیں اپنے دین کے. آپ کے ہمارا کام ہے پریچ کرنا. اگر کوئی عمل نہیں کر رہا تو وہ انجیل مقدس میں لکھا ہے ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. اگر میں ایمان رکھ رہا ہوں کہ میں مسیح ہوں، اور اگر میں شراب نوشی کر رہا ہوں تو وہ میرا ایمان بھی جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، کیونکہ میرے اعمال درست نہیں ہیں. آپ نے حجاب کو کس طرح آپ کے دین نے اسٹیبلش کیا؟ دیکھیے جی، بائبل اس بات کو وضاحت سے لکھتی ہے
کہ عورت جو ہے وہ حجابدار لباس میں ہونی چاہیے، یعنی باپردہ ہو جیسے اسلام نے کہا. جیسے اسلام میں ہے. اب لوگ تعلیم کو سنتے ضرور ہیں. بشپ صاحب میرا سوال، کیا حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا پردہ فرماتی تھی؟ جبکہ مقدسہ مریم اس وقت یہودیت جی کے سلسلہ جاری تھا سارا، جی تو اس میں ضروری تھا اس وقت بھی عورتیں پردہ کرتی ضروری تھا یا غیر ضروری تھا؟ کیا انہوں نے حجاب کیا؟ ہاں جی وہ بالکل باپردہ تھی. بالکل وہ باپردہ تھی. تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج کے دور میں میجورٹی آف کرسچنس، اسپیشلی اگر میں یورپ میں، امریکہ میں، یو کے کی بات کرتا ہوں، تو وہ پردے سے ڈینائڈ ہیں. دس مینس کہ آپ لوگوں کی کونسل، آپ لوگوں کی گھر، چرچز، جو بھی ایسی جو واعظ و نصیحت کرنے والی باڈیز ہیں، وہ اپنا رول بہتر پلے نہیں کر رہی. لوگوں تک کوئی پردہ نہیں ہے کرسچینٹی میں. ہم نے تو اسی میں چیز کو ملک کی observe بات کیا. کروں گا جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں ہم اس کو پریچ کر رہے ہیں. سر کی مجھے آج تک کوئی خاتون باحجاب کرسچینٹی میں جس طرح باقاعدہ مسلمس کے ہاں ہوتی، میری کم از کم آبزرویشن میں وہ نہیں. پتہ کیا ہے، جب ہم پریچ کرتے ہیں تو آج کل کا دور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ سنتے ضرور ہیں، اور یہ بائبل میں بھی لکھا ہے کہ محض کلام کو سننے والے نہ بنو، عمل کرنے والے بنو. تو عملی جامہ پہنانے والے بہت کم لوگ ہیں. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مصلوب ہوئے تو ان کے 6 یا 7 کلمے، ان 6 کلموں کے مابین ایک جملہ بولا، ایلی 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 تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ کون ہے ایلی جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر بھی پکار رہے تھے؟ جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو وہ آخری لمحوں میں تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ میں نے جب کہا، اس نے جانے سے یہ پہلے، ایلی کون ہے جس کو اس نے پکارا؟ یہوہ کے بہت سارے نام ہیں، خدا بھی، رب بھی، اللہ بھی کہتے ہیں، ایلی بھی خدا ہے، الہیم بھی اس کو کہا گیا ہے. تو اس لیے خدا کو انہوں نے جو عبرانی میں یہ لفظ گیا، اس کا ہی مطلب ہے کہ خدا، کہ اے عبریوں میں ایلی کے ایلی کو میں معنی خدا کے ہیں کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. بشپ صاحب لیکن جو نیچے یہودی تھے انہوں نے کہا کہ یہ کس کو پکار رہا ہے؟ تو اس نے وہاں کہا سے- کہ اپنے خدا کو نہیں، پکار رہا ہے. وہاں سے جو میں نے پڑھا، وہاں سے ایک نے کہا کہ یہ ایلیا کو پکارا. یہ ایلیا کون ہے؟ ایلیا تو ایک نبی ہے، اور اس نے بہت زیادہ منادی کی اور وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے. لیکن یہاں پر اگر ہم انجیلوں میں دیکھیں تو اس میں اسپیشلی طور پر یسوع مسیح نے ایلیا کے متعلق فرمایا کہ وہ آ چکا ہے. پاسٹر شریف مسیح سہوترا صاحب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کمپلین کر کے اس وقت کے بادشاہ کے آگے ان کو مصلوب کروایا، تو اس لحاظ سے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دکھ بھی دیا اور ان کے مصلوب ہونے کا وجہ اور باعث بھی یہودی بنے. آج کے دور کا مسیحی یہودیوں کے لیے، جیوز کے لیے انٹرنیشنل تناظر میں بھی نرم گوشہ رکھتا ہے، سمپتی رکھتا ہے، جبکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دشمنی اور کینہ رکھتا ہے. اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جس پر ہمارا توکل ایمان ہے وہ یہود میں سے تھے، اس لیے آپ کو یہ لگتا ہے. لیکن سر انہوں نے تو مانا بھی نہیں آپ کو. یہ ہم مانتے عیسیٰ ہیں. علیہ السلام کو بھی نہیں مانا. وہ انہوں نے بھی پھر ایک بائبل میں ہی ہمیں یہ درس دیا کہ میں اپنے کے پاس آیا لیکن اپنوں نے مجھے قبول نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر پہلے وہ آئے ہی یہود کے لیے تھے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کو دوسری قوموں کے لیے. پاکستان کے شہری ہیں، آپ کے بھی رائٹس اسی طرح ہیں جس طرح مسلمز کے رائٹس ہیں. پریچنگ میں، اٹھنے بیٹھنے میں، مختلف زندگی کے امور میں آپ کو ڈسکریمنیشن یا تفریق کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا گھر جو ہے نا، میں اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں. میرا گھر کے چاروں طرف مسلمان دوست رہتے ہیں اور میں آزادی کے ساتھ وہاں پہ پرستش کرتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں آتا. ہاں کچھ لوگ ہیں
जो हमें आपस में ऐसा सर देखना नहीं एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ये शिद्दत सब पसंद जगह हर है। जगह होते हैं। हुब्बुल वतनी के हवाले से कुछ कहना चाहें आप? हुब्बे वतनी ये है कि हम अपने मुल्क के लिए अपनी जान देने तक तैयार हैं। जिंदाबाद। मसीही लोगों ने पाकिस्तान बनाने में पूरा अपना साथ दिया, और ख़ासकर ये पंजाब जिसमें हम रहते हैं, इसको पंजाब का अगर पाकिस्तान का हिस्सा बनाया तो वो मसीहों के वोट ने बनाया। हम उसी तरह आज भी कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। चर्च भी खुदा की वहदत पे यकीन रखती है और यकीनन मस्जिद भी खुदा की वहदत। सब अल्लाह के बंदे हैं, सब उसी को माबूद बरहक जानते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अलिफ अल्लाह है और बेबशर है।